راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق۔ آپ سب کو راہ زندگی کی پوری ٹیم کی جانب سے محبت بھرا سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے خاندانوں سمیت ہر طرح سے محفوظ اور سلامت ہوں گے، اور یہی دعا ہے راہ زندگی کی پوری ٹیم کی کہ خداوند تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے خاندانوں کو ہر طرح سے سلامت اور محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ خاندان کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے جس کو سنتے ہی ہمیں اپنے قریب کے لوگ جو ہے وہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اپنے والدین اور اپنے بہن بھائی اور اپنے عزیز و اقارب ذہن میں آ جاتے ہیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کاج میں اس قدر زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ان کو باہر کے ممالک میں بھیجا، لیکن ایسا ہوا کہ جب وہ شدید بیمار ہوئے، جب ان کو ضرورت تھی اپنے بچوں کی، تو ان کو ان کے ملازمین نے ہی دفن کیا اور وہ باہر ہی رہے۔ جی ہاں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مصروفیت کے باعث اور دنیوی جو ہماری بھاگ دوڑ ہے، چیزوں کو حاصل کرنے کی تمنا ہے، وہ ہمیں رشتوں سے دور 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 بہت دور کر دیتی ہے۔ اس لیے سامعین، ہم نے صرف چیزوں کے بارے میں، وسائل کے بارے میں، دولت کے بارے میں ہی نہیں سوچنا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو یہ ہمارے رشتے ہیں ان کی بابت بھی سوچنا ہے اور ان کو ضرور وقت دینا ہے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم خدا کے پاک کلام سے تلاوت سنتے ہیں اور اپنے لیے برکت اور رہنمائی کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ زبردست، کیا بات ہے، بہت ہی اعلیٰ ماسٹر پیس خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے ابھی جو حوالہ سنا، واقعی ہی محبت صابر ہے، مہربان ہے، اور جتنی بھی اس کی خوبیاں بیان کی گئیں وہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہوتی ہے جب ہمارا تعلق خداوند تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور ہم اس میں مضبوط ہوں۔ تو جناب، ہمیں اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے یا دوسروں سے ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو معاف کرنے اور معافی مانگنے کا جو ایک عمل ہے اس کو ضرور اپنی زندگی میں قائم رکھنا چاہیے، اس سے رشتے قائم رہتے ہیں۔ تو خدا کرے کہ ہم محبت سے بھریں اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ قائم رہیں۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا میں شامل ہوتے ہیں اور سنتے ہیں بہت ہی بابرکت گیت۔ مضبوط میرا دل ہے، مضبوط میرا دل ہے، شوق دلال گاواں تعریف اپنے رب دی، تعریف اپنے رب دی، تے حمد میں سناواں، مضبوط
आसमान होत हो तू उच्चा मेरे खुदाया सब तरते होते जाहिर सब तरते होते जाहिर होवे जलाल तेरा मजबूत मेरा दिल। गीत हम सुन रहे थे कि जब दिल मजबूत हो तो फिर तारीफ और तमजीद सादिर होती है और खुशी और मुसरत के साथ हम खुदा की हमदो सिताइश करते हैं। तो खुदा करे कि हम हमेशा उसकी तमजीद मजबूत दिल के साथ करें। और जनाब मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी, आपके अच्छे दिल के लिए भी, कि आप अपने अच्छे दिल के साथ हमारे साथ रिश्ते में कायम हैं, बड़ी मोहब्बत दिखाते हैं। और यही वजह है कि ये रिश्ता दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तरीन होता चला जा रहा है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आप सभी सामाइन का। और अभी मैं जनाब आपको ये भी बताता चलूं कि आप इस सिलसिले को कैसे इसी तौर पर जारी रखेंगे। जो लोग नए हैं या पुराने हैं सभी को मैं बता देता हूं कि आप खत लिखें प्रोग्राम राह जिंदगी PO बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान के पते पर। फोन कॉल करें या SMS करें या व्हाट्सएप करें 0316 7477 और फेसबुक ID पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। PCRM फैसलाबाद हमारी फेसबुक ID है और हमारा YouTube चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। इस ID और YouTube चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को आप जरूर सुनिए, इन पर कमेंट कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ जी, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और जनाब हमें इंतजार रहेगा कि आप इसी तौर पर अपने खत को, अपने पैगाम को, अपने मैसेज को या अपने कमेंट को हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अभी भी जनाब खतूत मेरे पास मौजूद है। मास्टर महबूब अहमद आपने लिखा है कि प्यारे भाई अमजद रशीद आदाब, और कहते हैं कि आपकी दुआओं से अब मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद कामिल है कि आप भी खैरियत से होंगे। जी हाँ, खुदा ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम भी खैरियत से हैं। कहते हैं कि कुछ मसरूफियत के बायस मैं प्रोग्राम पर तबसरा नहीं कर सका और इसकी वजह ये थी कि मैं मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम को सुन नहीं पाया, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि मैं इस सिलसिले को जारी रखूं। और कहते हैं कि तबसरा देर से भेजने के लिए माजरत तो कोई बात नहीं जनाब, आपने भेजा है और आपने इस सिलसिले को बहाल किया है और आप बहुत ही हमारे प्यारे लिसनर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अमजद खान, हकीम सदीक माखा, नियाज अहमद, साजिद खान, आयशा खान और असलम खान, आपने कहा कि प्रोग्राम राह जिंदगी जनाब अमजद रशीद और अनवर साहब और इसी तौर पर आदिल मुश्ताक साहब आदाब। कहते हैं 28 फरवरी का प्रोग्राम आपने सुना है, आपको प्रोग्राम का आगाज बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि सच और झूठ पर जो बात की गई बहुत अच्छी लगी और कहते हैं कि सच तो फिर सच ही होता है। दीगर सिलसिलों में आपको तमाम सेगमेंट्स बहुत पसंद आए, दोस्तों के खतूत को आपने सराहा है और भाई हामिद मसीह की आपको आप बीती भी बहुत अच्छी लगी। तो आखिर में आपने सभी टीम को सलाम कहा है, तो हमारी जानिब से भी आपको बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया। अली रजा जिनका ताल्लुक भी बहावल नगर से है, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया, आपने भी 28 फरवरी का प्रोग्राम सुना और आपने सभी सेगमेंट्स को पसंद करते हुए नदीम साहब के इंतखाब के बारे में भी कहा कि ये भी बहुत जबरदस्त था। और रेहान मुस्तफा ने भी प्रोग्राम को सराहा है और आपका ताल्लुक भी बहावल नगर से है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका भी। और असद मुराद जो कि सीनियर नायब सदर हैं और आपका ताल्लुक जिला कीच बलूचिस्तान से है, अरलो ग्रुप के आप सीनियर नायब सदर हैं। आपने कहा कि आदिल मुश्ताक की आवाज में प्रोग्राम सुना और कहते हैं कि सच और झूठ पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सच में हर बात खूबसूरत और अच्छी नजर आती है और जनाब हमें सच्चाई ही अपनानी चाहिए और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। इसी तौर पर आपने जोशुआ भाई की आवाज में भी प्रोग्राम को सुना, पसंद आया। हैदर सैयद ने कहा कि मोहतरम आदिल मुश्ताक सलाम मोहब्बत, तो जनाब आपको भी सलाम मोहब्बत। कहते हैं कि झूठ वो लानत है जो इंसान को कभी भी चैन नहीं लेने देता और झूठ जाहिर होने पर शर्मिंदगी जैसा भार उठाना पड़ता है। तो सराइकी ड्रामा आपको बहुत पसंद आया और दीगर बातों में आपने राह जिंदगी की सारी टीम को बहुत सराहा है और सलाम भी कहा है। तो हमारी जानब से भी आपके लिए बहुत सी दुआएं, नेक तमन्नाएं और प्यार और खुलूस। तो अभी मैं खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटते हुए आगे बढ़ूंगा और जनाब आपको लिए चलूंगा किस जानिब
جی ہاں، سرائکی ڈرامے کی جانب. تو آئیے مل کر سنتے ہیں. ایسا کتنے خوش قسمت ہیں جو آج پوری برادری دی مخالفت دے باوجود بھی شادی دی ارمان پورے تھی گئے سارے. نوید، میں کتنی خوش نصیب ہاں جو تیرے جہاں ساتھی میں کو نصیب تھے. برادری دی ہر لڑکی نوید دی دلہن بڑھن دے خواب دے دی ہے. زینی پر میری آنکھ نے تا ایک تیرے ہی خواب ڈٹھے. نوید، خواباں دی گال نہ کر. پتہ نہیں میں جڑے سپنے ڈٹھے نہ پورے بھی تھی سکسن جا کوئی نہ. سینی تو یہ گال اپنے دلے چو کٹ دے جو تے کو کوئی تانے مرے سی. نوید، میں بہت حساس لڑکی ہاں. جے میں خود با اختیار ہوا ہاں تا امی کر کے ول شادی دی بارے سوچا ہاں، پر امی دی مجبوری. زینی جے بندہ دوسرے لوگوں دے تانے سنن بہ ونجے تو وہ کدیں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. بس کنے چکپا پا کے ٹرتے رہو. ایک کان تو سنو دوجے چو کٹ چھوڑو. زینی پلیز یہ ویلا یہ جا گالی کرن دا تا نہیں. تو بھابی صاحبہ بڑے مصروف ہیں، میڈیکل دے کتاباں پڑھ دے پین. ریفی میں دے دی پئی ہاں جو میڈیکل چ ہوندا کیا ہے. تساں تا ایک FRCS ڈاکٹر کو چنگی طرح اپنا غلام بنا کے دے. ایک کتاباں کیا شے ہیں؟ رفت، یہ ٹھیک ہے کہ میں زیادہ پڑھی لکھی کوئی نہیں، پر تمہیں کو اتنا جاہل بھی نہ سمجھ. توبہ کرو بھابی جی، توبہ توبہ. میری اے مجال تساں تا ڈاکٹراں دے بھی ڈاکٹر ہو. کن میں سٹے نہیں پئی ہاں کتاب ہاتھے میں بھا لینی آئی نہ کتاباں کو. جی تو کو بھالا من دی کہیں لوڑ ہے. سارے بھائی ڈاکٹر نوید کو ایہو جے تساں چڑنگ لئیے جو او ہر ویلے سڑتے بلتے گھر آندن. رفتے کو گالی کرنے بہوں آگے میں تیرے بھیرانا گال کرے سا. ہاں اجڑ بھائی کہیں گال کرے سو او تا سارے نال گال کر کے ہی راضی کیا نہیں، ساری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اگر تواڈے بھائی صاحب دا تواڈے نال اے رویہ ہے تے ان دی ذمہ دار میں کوئی نہیں. ہاں ذمہ دار تا اساں ہیں. اساں تا کو پرنا کے گھر جگن ہے تو سا تا معصوم فرشتہ ہی وے. دیکھ رفی، میں تیری ایک کتاب کیا چاہتی ہے تے گالی دے دفتر کھول لیتن بڑے چھوٹے دا لحاظ ہی کوئی نہیں دیکھوں. ویسے ایک مخلصانہ مشورہ دیواں تو آکو. تساں منٹو دے افسانے، شاکر دے ڈوڑے اتے میر دے غزلاں پڑھیا کرو. اے انگریزی زبان وچ لکھیا ہویا بیچاریاں کتاباں تواڈی علمیت دے قابل کتھاں. میں کو موت کیوں نہیں آویندی؟ ہر ویلے تانے میرے جی ہو کے سارے بھرا کو بچاون دی کوشش. ہو ڈاکٹر نوید، شکر ہے جو آج جیسا گھر جلدی آگے ہی وے. بھائی جلدی کیوں نہ آواں. آج ساری شادی دی دوسری سالگرہ جو ہے. اے دیکھ میں تیری کتے جیولری دا نواں سیٹ گن کے آیا. بس نوید، یہ گفٹ سنبھال کے رکھو. تساں دوسری شادی کرے سو تا تساں اپنی دوسری بیوی کڑی وے بس. سینی حقی ڈاکٹر نوید، کاش تہاڈی بیوی بھی تہاڈے جتنی پڑھی لکھی ہویا تا تہاڈی مددگار ہویا. میرے کو لگتے جو میرے نہیں تھوڑے رہ گئے میں تہاڈے رستے تو جلدی ہٹ ویسا. سینی ایک تو میرے کو تیری بیماری دی سمجھ نہیں آئی آج تک. یار میں تیرا کتنا خیال رکھتا پر تو کھاون پیون چھوڑی ہوتی ہے. دیکھ تو صحیح تیری اکھی ہلکے پہ گئے، سکھ کے تیلی سی گئی. آخر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ بھی تو کیا نہیں، بس تو اپنے کتے کوئی صحت مند اتے خوبصورت بیوی کے ناؤ تھوڑے گھر والے بھی خوش تھی. ویسے سینی تے کو احساس کمتری کیوں ہے جو تم گھٹ پڑھی لکھی؟ تو میری بھینی دیا گالی دل تے نہ گدیا کر. چلو رہن تے میری بات پلیز. آج دی خوبصورت رات انہاں گلے شکوش نہ خراب کر. ڈاکٹر عمران، واقعی اے ذہنی دا نفسیاتی مسئلہ ہے. ڈاکٹر نوید، دراصل بعض خواتین بلکہ سارے معاشرے دیا اکثر خواتین بہت حساس ہونے اتے وہ لوگوں دیا گانی سن کے رواداری جواب دیون دی بجائے اپنے اتنے گن گن. ڈاکٹر نوید سچی گال تو یہ ہے بھائی جو بھابی صاحبہ بہت سمجھدار اتے سوبر خاتون ہیں. دراصل انہوں کو تارے بہنی واضح طور تے یا ڈھکے چھپے اے احساس دیواؤن دی کوشش کیتی ہے جو وہ گھٹ پڑھے لکھے ہیں. ڈاکٹر عمران ان باوجود بھی میری اخلاقی ہمدردیاں اپنی بیوی نال ہی رہن. ویسے بھی اخلاقی طور تے اے انہاں حق بھی بندا ہے. بہرحال بہن رفت کو بھی اے
ان گل کا احساس تھی گئے ہاں جو او کو یہ رویہ نہ رکھنا چاہیے ہے. عمران یقین کر میں تو زینی دی صحت تو سخت مایوس تھی گیا. میں سارے ٹیسٹ کرا کے دیکھ کے آئی بظاہر کوئی بیماری نظر نہ آندی ہے. ڈاکٹر نوید غم ایک ایو جہی سیوی ہے جڑے انسان دے ہرے بھرے جسم کو کھوکھلا کر دیندی. ہاں عمران سارے خواتین ایک بے کو تانے منے دیندے ہوئے این گال دا خیال نہیں رکھتے ہیں جو انہاں گالیاں دا کئی بے دی صحت تے کیا اثر پوندے. بعض اوقات تا ایو جہی گالیاں دی وجہ تو لوگ خودکشی کرن تے تیار تھی ویندن. نوید ہاں جی بھائی جان کو ڈرائنگ روم وچ گھن جلو کھانا بالکل تیار ہے. بابے جی جی گھن جلو دا کیا مطلب؟ تو سارے نال نہ کھاسو. اصل وچ عمران بھائی میں معافی چاہتی ہاں اج کل میرے کو بہت زیادہ لگتی پئی ہے یہ واسطے میں نوید دا انتظار ہی نہیں کیتا اور کھانا کھا گئے تھے. واہ بھائی واہ. ڈاکٹر عمران زینی دی صحت ماشاءاللہ بہتر تھی گئی ہے اور ان دا سہرا میری چھوٹی بہن رفی دے سر ہے. جی ہاں بھابی دی صحت بھی تا میری نالائکی دی وجہ تو خراب تھی گئی. ویسے ہن میں بھی بھابی دی شخصیت دی قائل تھی گئی ہاں. ایکو ادن یک نہ شد دو شد. میں کوئی اجازت دیو تو میں جملے کو تبدیل کر کے یک نہ شد ترے شد. بس 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 بھائی جان تعریف وچ کھانا ٹھنڈا نہ تھی. جی تو جناب سن رہے تھے ہم سرائکی ڈرامہ اور واقعی جب ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس سے دوسروں کو اچھا کام کرنے کی بہتر ہونے کی جو مدد ملتی ہے طاقت ملتی ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کام کو کرنا ہے اور کبھی بھی دوسروں کو ہم نے بالکل بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا. آئیے اسی بات کے ساتھ سنتے ہیں سلسلہ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جی ہاں اور جناب آج ہم بات کر رہے تھے کہ محبت جو ہے وہ رشتوں کو مضبوط کرتی ہے اور ہمیں اپنے رشتوں کو ٹائم دینا چاہیے. ہمیں اپنے رشتوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. ہاں کبھی کبھی ہم ان کی ترقی کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بہت محنت کریں گے اور ہم ان کے لیے پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن ہم جتنی توجہ ان کو درکار ہوتی ہے اس سے ان کو محروم رکھتے ہیں. وہ وقتی طور پر پیسے سے چیزیں تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن جو بے قدری کا عنصر ہے وہ غالب آتا جاتا ہے اور اسی طور پر جو محبت ہے وہ مانگ پڑتی چلی جاتی ہے. تو اس سے ہم نے ضرور سبق لینا ہے اور ہمیں ہمیشہ اپنے رشتوں میں قربت کو ہمیں بحال رکھنا ہے اور وقت کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو آئیے ابھی وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر آپ بیتی کا. آئیے مل کر سنتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام محمد ظفر اللہ ضیاء ہے اور میرا تعلق آئیڈیل لسنر کمالیہ سے ہے. آپ بیتی کا سلسلہ بہت دلچسپ اور سبق آموز ہے. اس سلسلے میں بھی اپنا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کئی سال پہلے کی بات ہے جب میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور لاہور میں لسنر دوست بھی تھے. تو جب لاہور جانا ہوتا تھا تو دوستوں سے ملاقات ہوتی تھی اور پھر ہم سب مل کر جو پروگرام پیش کرتے ہیں ان لوگوں سے ملاقات کرتے تھے. تو لاہور میں میرے ایک دوست ہیں محمد ایوب منظر. ان سے جب ملاقات ہوئی تو ہم نے ایک پروگرام پیشکار حسن فاروق صاحب مرحوم جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان سے ملنے کا پروگرام بنایا. تو ہم دونوں جا رہے تھے تو راستے میں ایوب صاحب نے مجھے ایک ہوٹل پہ چائے پلانے کا پروگرام بنایا. تو ہم بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ وہاں ایک مانگنے والا شخص آ گیا. اس کے بازو کے اوپر دوائی لگائی تھی اور یعنی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بازو جلا ہوا ہے. تو اس نے ہاتھ اپنے آگے بڑھائے کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو. تو میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوئی کہ یہ شخص جو ہے بناوٹ کر رہا ہے, اس میں مانگنے کا بہانہ ہے, حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں. تو میں نے عقارے سے منہ جو ہے دوسری طرف پھیر دیا. وہاں سے فارغ ہو کر ہم حسن فاروق صاحب کے دفتر میں گئے. وہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلاتے تھے اور پروگرام بھی پیش کرتے تھے. تو حسن فاروق صاحب جو ہیں کیونکہ ہم سے واقف تھے پروگراموں کے حوالوں سے تو بہت خلوص سے ملے, بڑے اچھے طریقے سے ملے اور انہوں نے ہمارے لیے چائے بھی منگوائی. تو ہم بیٹھے خوش گپی میں مصروف تھے. تو ان کا جو پین تھا چائے لے کر آیا. پہلے انہوں نے ایوب منظر کو چائے کا کپ پکڑایا اور پھر میری طرف پیچھے سے وہ چائے کا کپ لے کر آیا. تو نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ اس کا پاؤں کو ٹھوکر لگی یا کیا مسئلہ ہوا کہ وہ لٹکھلاتا ہوا گرنے لگا اور چائے جو ہے میرے بازو کے اوپر گر گئی. میں اس اچانک استاد سے گھبرا گیا. شدت درد سے میں اپنے بازو کو ملنے لگا جس سے میرے بازو کی چمڑی جو تھی کھال اوپر والی وہ اتر گئی. تو مجھے شدید درد محسوس ہو رہا تھا. تو حسن فاروق صاحب نے آئنٹمنٹ منگوائی اور اوپر لگائی. تو وہاں سے فارغ ہو کر جب ہم واپس جا رہے تھے
اور پھر اسی ہوٹل کے پاس سے گزرے تو مجھے وہ صبح والا واقعہ یاد آ گیا کہ جب ہم اس ہوٹل میں چائے پی رہے تھے اور ایک مانگنے والا آدمی آیا تھا اور اس کا جلا ہوا بازو دیکھ کر میں نے حقارے سے منہ پھیر لیا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ آدمی حق پر ہوگا, اس کا واقعی کوئی مسئلہ ہوگا, اور میں نے اس کے لیے دل میں جو نفرت پیدا کی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سبق سکھانے کے لیے یہ سزا دی ہے. تو میرے دل میں یہ سبق ملا مجھے کہ کسی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے, کوئی آدمی مجبور ہی ہو سکتا ہے. سن رہے تھے ہم آپ بیتی, اور بہت ہی اچھی بات آج ہم سیکھ رہے تھے کہ واقعی کسی کی شکل یا ظاہری حالت دیکھ کر ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی قابلیت دیکھ کر. اور کلام خدا میں بھی اس کے تعلق سے بڑا خوبصورت اقتباس ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کی مانند نہیں ہے جو ظاہری شکل و صورت یا قد و قامت پر نگاہ کرے, بلکہ وہ دل پر نگاہ کرتی ہے اور ہمیشہ دل اور نیت کے ہی بلبوتے پر انسان کو پسند یا ناپسند کرتی ہے. تو ہمیں بھی خداوند تعالیٰ کی تقلید کرنے چاہیے اور ہمیں انسان کی ظاہری شکل و صورت پر نہیں اور ظاہری حالت پر نہیں بلکہ اس کی صلاحیت اور اس کے اندر جو خوبیاں خداوند تعالیٰ نے رکھی ہیں اس کی بنیاد پر ہمیں پسند یا ناپسند تو میں کہتا ہی نہیں ہوں, ہمیں پسند یا اس کی تربیت کرنے کا ہمیں یا اس کے لیے دعا کرنے کا ہمیں جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. تو ابھی دعا کا ذکر ہو رہا ہے تو آئیے پھر ہم دعا کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں. ہم کمزور ہیں لیکن وہ ہمارا زور ہے جو ہمیں کمزوریوں میں زور بخش دیتا ہے اور ہمیں غالب آنے کی توفیق عطا کرتا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. اے رب کریم, ہم آپ کی تمام کرم نوازیوں کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے رب تعالیٰ, ہم دعا کرتے ہیں اپنے تمام سامعین کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے, ان کو خیر و برکت سے نواز دیجئے, ہر طرح سے ان کو محفوظ اور سلامت رکھیے. اسی طور پر ہم دعا کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے, اس کو ہر طرح سے اپنی پناہ میں رکھیے. ہم حکومت کے لیے, تمام اداروں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں, آمین ثم آمین. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو دیجیے اجازت. بات چیت ہوگی اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.